پیغام ہے۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیں، اس نتیجے پر یہ ہے ہدایت کا سلسلہ۔ فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر، کوہ ابو قبیس کی بلندی پر کھڑے ہو کر اس صاحب معراج نے صنادید قریش کو جمع کر کے بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی لشکر کے سب کو خطاب کر کے کہا، میرا بچپن تم نے دیکھا، میرا لڑکپن تم نے دیکھا، میری جوانی تم نے دیکھی، تم میرے متعلق کیا رائے قائم کرتے ہو؟ سارے صنادید قریش نے متفقہ طور پر کہا، عبداللہ کے بیٹے آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ کہا مجھے سچا کیوں مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ آئینے کی طرح ہمارے سامنے ہے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ میرے معزز سننے والے توجہ فرمائیں اس جملے پر۔ کہا کیوں سچ مانتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ کہا میں کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن کے پیچھے لشکر ہے، تم پہ حملہ کر رہا ہے، یقین کرو گے؟ کہا کریں گے۔ کہا کیوں کرو گے؟ بغیر دیکھے ہوئے۔ تم تو وہ کافر ہو جو غیب پر ایمان نہیں رکھتے۔ سارے کافروں نے کہا حضور دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لشکر کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ لشکر ہے تو پھر ہے۔ اور عزیزان محترم اس بہت بڑے ذریعے سے ایک عالمی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ عالم اسلام فخر کرے کہ کس کا امتی ہے۔ کائنات میں کسی انسان نے اپنے کردار پر اتنے اعتماد کا اظہار نہیں کیا جو محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے ایسا اظہار نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر سیرت کی ساری کتابیں نہ بھی پڑھی جائیں تو میرے رسول کا صرف ایک جملہ اس کے مکمل رسول ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کافروں سے خطاب کر کے کہتے اچھا اگر میرے کہنے پر مان لیا کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور اس کے بعد تم پہاڑ کے دامن کے پیچھے گئے اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا، اور وہاں تمہیں لشکر نظر نہ آیا تو پھر میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ ساری انسانیت کو چیلنج کرتا ہوں، عالم اسلام کی طرف سے یہ میرے نبی کا شرف ہے کہ جس نے بغیر کسی تلوار کے، بغیر کسی اقتدار کے، آپ نے دیکھا میرا رسول عجیب و غریب جملہ کہتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اچھا اگر تم گئے پہاڑ کے پیچھے اور لشکر نظر نہ آیا تو پھر مجھے کیا کہو گے؟ سارے کافروں نے بیک زبان ہو کر خراج عقیدت پیش کیا آمنہ کے چاند کو، اے عبداللہ کے بیٹے اگر ہمیں پہاڑ کے پیچھے لشکر نظر نہ آیا تو ہم کافر ہیں، بے غیرت نہیں ہیں، ہم کہہ دیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے۔